نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا. یہ پیغمبر کائنات ہے, یہ اماموں کا امام ہے, یہ امام السلاطین ہے, دنیا کے حکمرانوں کا امام ہے, حکمرانوں کو حکمرانی کا درس دینے والا ہے. خزانے سے نکلے, جمع پونجی سے نکلے تو 7 دینار بھی صدقہ کر دیے, اور جو آخری رات دیے کے اندر لا کے تیل جلایا تھا وہ بھی سیدہ عائشہ نے سامنے کی یہودن سے قرض لے کے, ادھار لے کے دیے کے اندر تیل جلایا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین حسنین کریمین کو بلوایا, اور بلوا کے ان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں, ان کو بوسہ دیتے ہیں, اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی کہ ان کے بعد, میرے بعد ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب کر کے کچھ کان میں کوئی بات ایسی کہی کہ سیدہ رو پڑی, پھر کوئی ایسی بات کہی سیدہ ہنس پڑی. پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے, کچھ وقت گزرا, ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ اے میرے بیٹا, اگر تم اس بات کا برا نہ مناؤ, ایک راز پوچھوں, تمہارے ابا نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی کہ تم رو پڑی تھی, کیا کہا تھا کہ تم ہنس پڑی تھی؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اماں جان کو, سیدہ عائشہ کو کہتی ہیں میرے کان میں میرے پیغمبر نے کہا فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی, تیرے ابا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. میں رو پڑی. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہونا, اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے باپ سے سب سے پہلے تیری ملاقات ہوگی. تو یہ بات سن کے میں مسکرا دی. حالت نزا کا وقت, درد کی شدت, سر درد ہوتا ہے, تو پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ میں نے جو یہودن سے, زینب بنت حارث وہ یہودی عورت سے وہ بکری کا گوشت, زہر آلود گوشت کھایا تھا, مجھے آج بھی اس درد کی, آج بھی اس زہر کی شدت محسوس ہوتی ہے, اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری رگے جان, میری شہ رگ کٹی جا رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام ہوش آتا ہے, کبھی بے ہوشی ہوتی, پھر ہوش آتا ہے. آپ علیہ السلام کی نظر مبارک اٹھی تو سامنے کیا دیکھتے ہیں, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے بھائی کھڑے ہیں, ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے. پیغمبر علیہ السلام نے اس طرف دیکھا, گویا آپ مسواک کو طلب کرتے ہوں. مسواک پکڑی گئی, طلب کی گئی. سیدہ کہتی ہیں میرے مسواک کو چبا کے مسواک پیغمبر کے منہ میں ڈالی. مسواک سخت تھی. آقا نے کہا عائشہ اس مسواک کو نرم کر دو. مسواک کو نرم کر کے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے پیغمبر کی جب رحلت ہوئی, گھر بھی میرا تھا, در بھی میرا تھا, میرے پاس تھے, میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, اور جاتے جاتے بھی ان اللہ جمع بین ریقی و ریقہ, اللہ نے میرے تھوک کو اور پیغمبر کے تھوک کو بھی اس مسواک کے ذریعے اکٹھا فرما دیا تھا. یہ شدت اور یہ حالات مدینہ النبی کے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں, پانی آیا تو آپ فرماتے ہیں پانی ذرا ٹھنڈا منگواؤ. ٹھنڈا پانی لایا گیا, اس برتن میں, اس کٹورے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, چہرے پر لگاتے ہیں, پھر لگاتے ہیں, پھر ہاتھ لگاتے ہیں, چہرے پر فرماتے ہیں ان للموت سکرات, لوگوں موت کی سختیاں بہت ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لوگوں موت کی سختیاں بہت ہیں, موت کی سختیاں بہت ہیں. یہ بات ارشاد فرماتے فرماتے ہاتھ اوپر کیا, اللہم بالرفیق الاعلی, اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ, مجھے میرے سب سے بڑے دوست کے ساتھ ملا دے. پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ جھک گئے. سیدہ کہتی کان کے قریب ہو کے سنا, پیغمبر یہ الفاظ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی. پیغمبر کی روح پرواز ہوئی, مدینے کے اوپر کوہرام مچ گیا. سیدنا عمر جیسا جوان اپنے حواس کھو بیٹھا. سیدنا انس کہتے ہیں جس دن پیغمبر آئے اس سے بڑا کوئی خوشی کا دن نہیں تھا, جس دن پیغمبر گئے اس سے بڑا کوئی ہمارے لیے غم کا دن نہیں تھا. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, میرے ابا کی وفات کے ساتھ میرے دل پہ وہ غم ٹوٹے, اگر یہ غم سفید دنوں پہ, روشن دنوں کے اوپر ٹوٹتے تو اللہ کی قسم وہ سیاہ ہو جاتے. اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقی طرز عمل کو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی وصیتوں کو, آپ کی نصیحتوں کو, آپ کی باتوں کو یاد رکھنے کی, اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس دن مدینہ النبی کا وہ سما تھا, مدینہ النبی کے حالات تھے, ہمیں بھی اللہ رب العزت ان کا حقیقی شعور اور ادراک نصیب فرمائے.